آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ مشہور مفکر اور صوفی دانشور واصف علی واصف کی کتاب گفتگو ون کے ایک انتہائی فکر انگیز اقتباس پر مبنی ہے کہ آخر حکمت کیا ہے اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان اپنی ذات کے خوف اور لالچ سے نکل کر دانائی کے مقام تک کیسے پہنچتا ہے۔ کتاب کے مطابق علم اور حکمت میں بنیادی تفریق کیا ہے؟ واصف علی واصف بڑی خوبصورتی سے اسے واضح کرتے ہیں کہ علم محض معلوم کا نام ہے۔ مطلب جو چیز آپ جان لیتے ہیں، جس کا آپ کو ادراک ہو جاتا ہے، وہ علم ہے، لیکن حکمت وہ اس علم سے بہت آگے کی منزل ہے۔ صحیح۔ حکمت دراصل وہ صلاحیت ہے جو اس معلوم کو عمل اور زندگی کے گہرے حقائق کے ساتھ جوڑتی ہے، اور ظاہر ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں چاہیے، بلکہ ایک خاص قسم کے اندرونی سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کروں تو علم شاید اس نقشے کی طرح ہے جو ہمیں راستے کی لکیریں دکھاتا ہے، لیکن حکمت وہ اندرونی کتب نما ہے جو اس راستے پر آنے والی اچانک رکاوٹوں یا طوفانوں میں انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتا اور صحیح سمت پر رکھتا ہے۔ بالکل، بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ شکریہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماخذ کے مطابق وہ بنیادی شرط کیا ہے جو اس نقشے کو پڑھنے کی حقیقی صلاحیت یعنی حکمت عطا کرتی ہے؟ اس کے لیے کتاب ایک بہت جامع لفظ استعمال کرتی ہے، تزکیہ۔ اب عام طور پر ہم تزکیے کا مطلب نہ بس کوئی ظاہری صفائی یا کچھ عبادات تک ہی محدود کر دیتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، حکمت حاصل کرنے کے لیے انسان کا تزکیہ لازمی ہے، اور اس تزکیے کی سب سے بڑی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ انسان دنیاوی لالچ اور خوف سے پوری طرح آزاد ہو جائے، یعنی نہ تو اسے امیر ہونے کی ہوس ہو اور نہ ہی غریب ہو جانے کا ڈر اسے کھا رہا ہو۔ رکیے ذرا، لالچ اور خوف سے آزادی، مطلب یہ باتیں کتابوں میں پڑھنے کی حد تک تو بہت پرسکون اور روحانی لگتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں تو یہ بہت مشکل ہے نا؟ جی بالکل مشکل ہے۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں، کرایہ دینا ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، بل ادا کرنے ہیں۔ انسان کی جو بقا کی جبلت ہے، جسے ہم سروائیول انسٹنکٹ کہتے ہیں، وہ تو پوری کی پوری اسی خوف کے گرد گھومتی ہے کہ کہیں پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنی اس ضرورت کو ہی بند کر دے؟ تھوڑی غیر عملی سی بات نہیں لگتی؟ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، اور آپ کا یہ سوال بالکل بجا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کی اسی نفسیاتی کشمکش کو نا کتاب میں ایک بڑی حقیقت پسندانہ مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ مصنف خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں اگر کوئی شخص یہ طے کر لے اور سچے دل سے دعا کرے کہ وہ نہ امیر ہونا چاہتا ہے اور نہ اسے غریب ہونے کا ڈر ہے، تو بمشکل تیسرے دن ہی وہ اپنی یہ دعا توڑ بیٹھے گا اور دوبارہ امیر ہونے کی خواہش کرنے لگے گا۔ اچھا، واقعی؟ جی ہاں، یعنی انسانی فطرت بار بار اسے مادی دنیا کی طرف کھینچتی ہے۔ تو پھر اگر یہ اتنا ہی ناممکن ہے تو اسے حکمت کی شرط کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے پیچھے آخر منطق کیا ہے؟ منطق دراصل انسانی ذہن کی صلاحیت میں چھپی ہے۔ دیکھیں، جب ایک انسان کا ذہن مسلسل غریب ہونے کے خوف یا بس مزید پیسے بنانے کی ہوس میں الجھا رہتا ہے نا، تو اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام تر توانائی صرف اسی بقا کی جنگ میں خرچ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اس چکر سے باہر نکل ہی نہیں پاتا؟ بالکل، وہ بڑی تصویر دیکھ ہی نہیں پاتا۔ سچی حکمت کے لیے ایک ایسا ذہن چاہیے جو ہر وقت اس بقا کے خوف سے آزاد ہو، لیکن اس سے بھی آگے تزکیے کا جو اصل اور گہری سطح پر مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور خواہش مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ یعنی دل کی صفائی۔ جی، دل ہر قسم کے بغض، کینے اور اناد سے پاک ہو جائے۔ یہ بات واقعی بہت اہم ہے۔ مطلب تزکیہ صرف پیسوں سے بے رغبتی کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی اس گندگی کو صاف کرنے کا نام ہے جو انسان کو دوسروں کے خلاف سازشوں میں الجھاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور کتاب میں نا اس کے لیے ایک بہت سخت وارننگ بھی ہے۔ اگر دل کے اندر یہ ناپاک ارادے اور خواب موجود ہیں تو انسان اندر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اسے ایک بڑی خاص اصطلاح فنا فی السفر کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ فنا فی السفر؟ جی، یعنی ایسا انسان اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اپنے ہی زہر سے ختم ہو جاتا ہے۔ ناپاک ارادوں والا انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا تزکیہ ہو جائے،
دل بغض سے خالی ہو جائے اور اسے کتاب کا علم ہو، تب جا کر اسے حکمت عطا ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے کوئی بدلے کی آگ میں کسی اور کا نقصان کرنے سے پہلے اپنا ہی سکون برباد کر لے، وہی فنا فی السفر ہے۔ اچھا چلیں، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کسی نے دل صاف کر لیا، مادی خوف پر بھی قابو پا لیا، اس کے بعد کیا؟ دل کے پاک ہونے کے بعد انسان دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دنیا بالکل بدل جاتی ہے اس کے لیے، کیونکہ جب دل کا شور ختم ہوتا ہے نا، تبھی انسان کائنات کی آواز سن پاتا ہے۔ یہاں ماخذ میں ایک انتہائی خوبصورت تصور ہے۔ عام انسانوں کے لیے کائنات بس بے جان چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن جس کا تزکیہ ہو جائے اس کے لیے درخت، پتھر، وحشی پرندے، یہاں تک کہ رات کے سناٹے اور ویرانیاں سب بولنے لگتے ہیں۔ جی سب بول رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! لیکن ہم تو کانکریٹ کی عمارتوں میں رہتے ہیں، شہروں کا شور ہے۔ ایک عام انسان کے لیے اس کائنات کی خاموش تلاوت یا ان نشانیوں کو سمجھنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے نشانیوں کو پڑھنے کا فہم درکار ہوتا ہے۔ ماخذ سے مصنف نے بڑی سادہ مثالیں دی ہیں، جیسے اگر کوئی جنگل کے سناٹے میں ہو اور دور سے اسے دھواں اٹھتا دکھائی دے تو وہ محض دھواں تو نہیں ہے نا، کسی کے ہونے کی نشانی ہے۔ بالکل، وہ نشانی ہے کہ کوئی مسافر ہے یا کوئی بستی ہے، یا اندھیرے میں روشن چراغ کسی آبادی یا درویش کی قبر کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکمت دراصل ان مناظر کے پیچھے چھپی وجوہات کو جاننے کا نام ہے۔ صحیح، قدرتی مناظر کی نشانیاں تو چلیں سمجھ آ گئیں، لیکن مجھے نا اس مواد کا وہ حصہ سب سے زیادہ حیران کن لگا جہاں دنیاوی میلوں اور اللہ والوں کے ہجوم کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ او جی، وہ بہت ہی گہرا اور دلچسپ تقابلی جائزہ ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ دنیاوی میلوں کی کیا حقیقت۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں نا کہ سیاست دانوں کے جلسوں میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، جیسے موچی گیٹ میں جلسہ کرنے پر 50 لاکھ کا خرچہ، سٹیج کے 7.5 لاکھ وغیرہ۔ جی بالکل، اشتہارات چلتے ہیں، گاڑیاں آتی ہیں، اور اتنے بے تحاشا وسائل لگانے کے باوجود ہجوم کو اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا سی بدنظمی ہو تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہاں، لیکن اس کے برعکس جو تصویر ہے نا روحانی ہجوم کی، دوسری طرف آپ داتا صاحب جیسے فقیر کے دربار کی مثال دیکھیں۔ وہاں بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی کروڑوں کی فنڈنگ کے اتنا میلہ لگا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تنہائی کی تلاش میں وہاں جانا چاہے تو اسے تنہائی نہیں مل سکتی۔ حیرت انگیز ہے۔ تو دنیاوی میلوں میں کروڑوں لگا کر بھی لوگ دل سے اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن وہاں خاموش کشش ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے خالق سے کیسے جڑتا ہے؟ جب وہ ان نشانیوں کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے زندگی اور موت کے معنی بدل جاتے ہیں نا۔ اور ماخذ میں دی گئی صبر اور نماز یعنی صلات کی شرط کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑے نا تو ماخذ بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیدار ہونا اور اس سے وابستہ ہونا ہی اصل زندگی ہے، اور خدا سے غافل ہونا موت ہے۔ اچھا، یعنی اگر انسان بظاہر کسی میلے میں ہی کیوں نہ کھڑا ہو، ہنس بول رہا ہو، لیکن غافل ہے تو وہ مردہ ہے۔ بالکل، غفلت ہی موت ہے۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس بیداری کو قائم رکھنے کا نام ہی نماز ہے۔ لیکن عام طور پر تو نماز کو بس ایک رسم سمجھ لیا گیا ہے نا، خوشبو لگائی، عید کی نماز پڑھ لی۔ ماخذ اس سے آگے کیا کہتا ہے؟ ماخذ کے مطابق مومن کی نماز محض ایک رسم نہیں بلکہ صبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو تکلیف میں صبر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کا انعام کوئی عام چیز نہیں بلکہ ان کا انعام خود اللہ کی ذات ہے۔ جو طوفان میں کھڑا ہے اس کے ساتھ خدا کھڑا ہے۔ واہ، صبر کی ضرورت تو وہیں پیش آتی ہے نا جہاں آزمائش ہو، اور جہاں آزمائش ہو وہاں خوف ہوتا ہے۔ یہاں ماخذ کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، اگر میں اسے یوں کہوں کہ خوف ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمارے روحانی اور ذہنی مرتبے کی عکاسی کرتا ہے۔ میں تو ماخذ میں خوف کی ان مختلف سطحوں کو پڑھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ انسانوں کو آزماتا ہے اور آپ کے خوف کی نوعیت ہی آپ کی پہچان کرواتی ہے۔ ذرا ماخذ کی مثالیں دیکھیں۔ اگر کسی کا خوف یہ ہے کہ بینک میں پڑے پیسے ڈی ویلیو ہو گئے تو وہ کیا ہے؟ محض ایک کاروباری بندہ۔ بالکل۔ اور جس کا خوف ملک کے حالات ہیں وہ اس سے بہتر ہے، یعنی ملی سوچ کا حامل ہے۔ اور اس سے بھی اوپر کا درجہ؟ اس سے اعلیٰ وہ ہے جس کا خوف یہ ہو کہ کہیں ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر آ کر اسلام کو نہ مٹا دے۔ وہ اسلام کا محافظ ہے۔
تو انسان کے خوف کا سائز اس کا مرتبہ طے کرتا ہے۔ لیکن یہ امتحان ہوتا کیسے ہے؟ مطلب آزمائشیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ماخذ کے مطابق اللہ بھوک، مال کے نقصان یعنی جیسے بے وطنی، اپنا گھر بار چھوڑنا، اور جانوں یا پھلوں کے نقصان سے آزماتا ہے۔ پھلوں سے مراد یہاں جوان جانوں کا قبل از وقت ضائع ہونا بھی ہے۔ اف، یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ جب ایسی مصیبت آتی ہے تو حکمت والے انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ عام انسان تو شاید بغاوت کر دے۔ حکمت والے جب ایسی مصیبت دیکھتے ہیں تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ وہ مال یا جان پر ملکیت کا دعویٰ ہی نہیں کرتے۔ وہ مانتے ہیں کہ اس نے سفر پر بھیجا، اس نے بلا لیا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام قربانیوں، صبر اور کمال درجے کے خوف خدا کی باتیں سن کر لگتا ہے جیسے بہت فلسفیانہ باتیں ہوں، لیکن یہ محض خیالی نہیں ہے نا۔ ماخذ انہیں ٹھوس تاریخی واقعے سے جوڑتا ہے۔ سب سے بڑی عملی مثال تاریخ میں کہاں ملتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال جنم دیتا ہے کہ یہ حکمت کہاں سے ملے گی۔ ماخذ کے عین مطابق جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے مالکوں کو کربلا کی دھوپ اور بے وطنی میں لایا گیا تو وہاں سے ان کے اصل مقام کا پتہ چلا۔ بالکل، ساری آزمائشیں، بھوک، مال کا نقصان، جوان جانوں کا نذرانہ، سب کچھ کربلا میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، ماخذ کے مطابق حکمت کربلا سے ملے گی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دروازہ اور کربلا کا سربراہ کہا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی عملی تفسیر وہ کربلا کے ذریعے ہی سامنے آتی ہے۔ دانائی اسی میں ہے کہ دانا اور حکمت والوں کی تابعداری کی جائے۔ بے شک، آج کی اس گہرے مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حقیقی دانائی محض کتابیں پڑھنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو لالچ سے پاک کرنے، کائنات کی نشانیوں کو سمجھنے اور کٹھن ترین حالات میں بھی رضائے الہی پر راضی رہنے میں پوشیدہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کربلا والوں نے کر کے دکھایا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حکمت ہی وہ روشنی ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی ہمارا تعلق خالق سے جوڑے رکھتی ہے۔ ماخذ میں ہم نے دیکھا کہ انسان کا خوف اس کا مرتبہ طے کرتا ہے۔ اب آج کے جدید اور تیز رفتار دنیا میں جہاں ہمارا سب سے بڑا خوف شاید انٹرنیٹ کا منقطع ہونا، سوشل میڈیا پر پیچھے رہ جانا یا محض دنیاوی دوڑ میں ہار جانا ہے، تو ہمیں رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خوف ہمارے مجموعی روحانی مرتبے کے بارے میں آخر کیا گواہی دے رہا ہے۔ ہم حقیقتاً زندہ ہیں یا صرف غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ سوچئے گا۔